چلیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پاس جو موضوع چل رہا ہے وہ شیعہ اور رافضہ کے جو عقائد ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے کچھ کل چیزیں پڑھی تھی اختصار کے ساتھ۔ کن چیزوں میں ہم ان کے عقائد کو پڑھیں گے ان کا ہم نے کل ذکر کیا۔ تو کل ہم نے امامت اور خلافت کے مسئلے کو شروع کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اس وجہ سے ہی انہیں امامیہ کہا جاتا ہے اور اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ رافضہ جو ہیں یہ امامت کے مسئلے کو زیادہ موضوع بحث بناتے ہیں، اور یہ نظریہ رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ نام لے کر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد ان کی آل کی خلافت کو ذکر کیا، اور ان کے حق میں خلافت کی یعنی آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ تلقین کی ہے، اور یہ دعویٰ ان کے پاس موجود ہے۔ اور اس وجہ سے جو دوسرے ہیں جو 12 آئمہ کے قائل ہیں نبی علیہ السلام کی طرف سے وصیت کے پیش نظر، وہ ان کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ تو گزشتہ کل ہم نے اس حوالے سے ان کے کچھ جو ہے وہ عقائد و نظریات امامت کے حوالے سے یہ کیا کیا کہتے ہیں ائمہ کے بارے میں، کچھ مزید آج باقی ہے، اور اس مسئلے کو انشاءاللہ آج ہم کلیئر کریں گے، چونکہ یہ مسئلہ اصل ہے، موضوع بحث بناتے ہیں، اس وجہ سے ہم تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کا جو ہے وہ ان کے دلائل اور ان کا رد انشاءاللہ کریں گے۔ تو ان کے ائمہ کے حوالے سے جو ان کے نظریات ہیں ان میں سے آج کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور آپ حیران ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ائمہ امامت اور خلافت کا بقیہ حصہ ہے، یعنی کل ہم نے کچھ حصہ پڑھا تھا اور کچھ باقی حصہ آج۔ کہتے ہیں جی ائمہ کے پاس جفر نامی چمڑے کا ایک برتن ہے۔ جفر جو ہے یہ ان کے پاس، ان کے گمان کے مطابق اماموں کے پاس ایک چمڑے کا برتن ہوتا ہے جس میں تمام انبیاء، اوصیاء اور بنی اسرائیل کے علماء کا بھی علم، یعنی تمام انبیاء کا، تمام اولیاء صالحین کا، اوصیاء کا، اور اسی طرح جو گزشتہ بنی اسرائیل کے نبی جو علماء گزرے ہیں ان کا بھی سارا علم جو ہے اس مشکیزے کے اندر یا جو بھی یہ برتن ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، یہ اگر اتنا زیادہ علم اس کے اندر موجود ہے، اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ ائمہ جو ہیں یہ انبیاء سے، صالحین سے اور اولیاء سے، تمام سے یہ افضل ہوئے۔ اچھا، اس علم کا ذکر کہاں ہے؟ یہ علم ملا کہاں سے؟ اگر یہ سارے انبیاء اور تمام اوصیاء اور تمام بنی اسرائیل کے علماء کا علم ہے تو یہ کہاں سے ملا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ علم اگر تھا تو کہاں گیا؟ یعنی مجھے بتائیے کہ وہ علم کیسا علم ہے کہ جو امت تک پہنچایا نہ جائے، اس سے کوئی مستفید نہ ہو، اور اس علم کا ذکر تک بھی نہ ہو، اور ان ائمہ سے بھی اس کا ذکر نہ ہو، کسی صحیح سند کے ساتھ اس جفر نامی چمڑے کے برتن کا کسی امام سے منقول نہیں۔ اچھا، یہ اس کے لیے سہارا لیتے ہیں اس روایت کا کہ جس روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلے میں ایک صحیفہ لٹکا کے رکھتے تھے، تو لوگ اس کے بارے میں گمان کرتے تھے کہ یہ صحیفے کے اندر شاید کوئی خاص علم ہے جو دیگر لوگوں کے پاس نہیں ہے، یا پھر اس کے اندر شاید کوئی خاص وصیت نامہ ہے رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے۔ جب حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ان کے یعنی افواہ کا علم ہوا کہ جو حضرت علی کے بارے میں وہ گمان کر رہے تھے، تو حضرت علی نے باقاعدہ خود اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ لوگ یہ میرے گلے کے اندر جو ایک صحیفہ ہے چھوٹا سا، اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ شاید میرے پاس اس کے اندر آل بیت کے نام کوئی خاص علم ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے، یا شاید جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خلافت کی وصیت وغیرہ ہے۔ کہتے ہیں ہرگز بھی نہیں، اللہ کی قسم ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس میں تو صرف میں نے نبی علیہ السلام کی احادیث میں تھے جو استنباط کر کے کچھ احکام لکھے ہوئے، اور اس کے اندر دیتوں کا ذکر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قصاص کا ذکر ہے، قصاص اور دیتوں کا ذکر ہے، وہ لکھ کر میں نے اپنے گلے کے اندر جو ہے وہ لٹکائی ہوئی ہیں تاکہ میرے ذہن کے اندر یہ چیزیں نبی علیہ السلام کے احکامات رہیں۔ مجھے بتائیے کہ جب صاحب قصہ خود اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس صحیفے کے اندر کوئی خاص علم نہیں ہے بلکہ وہی علم ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو دیا ہے، اور اس سے حضرت علی نے غور و فکر کر کے کچھ مسائل جو ہیں وہ اخذ کر کے اس کے اندر لکھے، اور اس کے اندر نے خود نفی کی کہ اس کے اندر خلافت وغیرہ کی کوئی جو ہے وصیت نہیں ہے، تو پھر وہ کون سا علم ہے جو اس جفر نامی مشکیزے کے اندر ہے؟ اور یہ کیسا مشکیزہ ہے کہ وہ سارے کا سارا علم جو ہے اس کے اندر انبیاء کا آ گیا؟
حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، تو یقیناً انبیاء سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا. ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا. انبیاء اور رسل انسانیت میں سب سے زیادہ عالم ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ انبیاء کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری کائنات کا علم اکٹھا کر کے ان کو دے دیا جائے، اس کی کوئی دلیل نہیں. اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان ائمہ کے پاس ایک مصحف ہے جس کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں. اچھا جی، یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر قرآنی آیات ہیں، اور یہ قرآنی آیات جو قرآن تمہارے پاس ہے یعنی سنیوں کے پاس ہے، اس کے اندر مصحف فاطمہ کے اندر اس کے بقدر 3 مثل زیادہ آیات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے یہ تو محرف ہے، اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں حذف شدہ ہیں اور یہ ہے وہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مصحف فاطمہ ہمارے پاس ہے، اس مصحف فاطمہ کے اندر قرآن کی مثل 3 گنا زیادہ آیات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے قرآن میں سے ایک حرف بھی وہاں موجود نہیں، یعنی وہ ساری آیات جو ہیں قرآن سے 3 گنا زیادہ مصحف فاطمہ کے اندر، وہ قرآن کی آیات میں سے ایک آیت بھی ان کے اندر نہیں، وہ نئی آیات ہے، یعنی اس سے مختلف آیات ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ اگر وہ مصحف فاطمہ کی آیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے بندوں کے نام شریعت نازل کی ہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہوا کہ پھر ائمہ نے کتمان علم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ائمہ نے کتمان علم کیا ہے. ہم کہتے ہیں 2 حال سے خالی نہیں. ہم اس کو تھوڑا اصولی اعتبار سے مسئلے کو حل کرتے ہیں تاکہ مسئلہ واضح ہو. ہم کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ ائمہ نے اس کا دعویٰ کیا ہو. کسی صحیح سند کے ساتھ اپنی کتابوں سے تم ثابت کر دو کہ مصحف فاطمہ کسی امام نے دعویٰ کیا ہو کہ ہمارے پاس مصحف ہے اور وہ قرآن کریم کے علاوہ مصحف ہے، قرآن کریم کا نسخہ ہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے اور اس کے اندر قرآن سے 3 گنا زیادہ احکام ہیں اور آیات ہیں. کسی امام سے ثابت کر دو. اس کا مطلب یہ ہے یا تو امام نے دعویٰ کیا ہے یا امام نے دعویٰ نہیں کیا. اگر امام نے دعویٰ نہیں کیا تو یہ امام پر بہتان بازی ہے، اور یہ بہتان بازی جو ہے تمہارے نزدیک امام کی گستاخی جو ہے وہ کفر ہے اور یہ جائز نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بالاولیٰ پہلے کافر ٹھہرے اس امام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اور امام پر بہتان بازی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ امام نے نہیں کہا کہ میرے پاس مصحف فاطمہ ہے یا اس نام کا کوئی جفر یا کوئی مصحف ہے جس کے اندر تمام انبیاء اولیاء کا علم ہے، اور قرآن کے اندر مصحف فاطمہ کے اندر قرآنی آیات سے بھی 3 گنا زیادہ آیات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ان پہ بہتان بازی کر رہے ہو، اور بہتان بازی کرنے والا تمہارے نزدیک جو ہے تمہارے ائمہ پر وہ کافر ہے. اس کا مطلب تم خود ہی اپنے ہی اصول کے تحت کافر ٹھہرے. دوسری بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر امام سے تم یہ ثابت کر دو کہ امام کے پاس کوئی ایسا مصحف تھا اور ان کے پاس یہ علم تھا، تو اس کا مطلب انہوں نے کتمان علم کیا ہے. کتمان علم کیا ہے کہ قرآن کریم یا وحی تو اتاری جاتی ہے پہنچانے کے لیے، لوگوں کو ظلمات سے نکال کر روشنیوں کی طرف، نور کی طرف لانے کے لیے. تو پھر اس قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے اس کی تبلیغ کیوں نہیں کی؟ اس کو امت تک پہنچایا کیوں نہیں؟ اس کا کتمان کیوں کیا ہے؟ اس اعتبار سے پھر نعوذ باللہ یہ ہوا کہ پھر امام جو ہیں وہ ان کا قصور ہے، اور اس اعتبار سے بھی ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے تبلیغ نہیں کی. تو یہ ہر 2 اعتبار سے غلط ہے. اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ائمہ اپنے ارادے اور اختیار سے فوت ہوتے ہیں، یعنی جب ان کا اپنا ارادہ اور نیت ہوتی ہے نا اس وقت فوت ہوتے ہیں. اچھا جی، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے اندر شہید نہ ہوتے؟ ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا ہے، ان کا پانی بقول ان کے کئی دنوں تک بند رہا، سب کچھ ہوا. تو اگر اپنے ارادے سے یہ فوت ہوتے ہیں ائمہ تو پھر ان کو فوت تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا وہاں. اسی طرح جن ائمہ کے ساتھ غداری کی گئی جنگوں کے اندر، جیسے ہم نے حسن زکی کی بات پڑھی، اس کے علاوہ کئی اور لوگوں کی، تو پھر ان کو تو نہیں فوت ہونا چاہیے نا، کیونکہ اپنے ارادے سے فوت ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی امت کو بہت ضرورت تھی ان کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امت کو بہت ضرورت تھی ابھی تک، چونکہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. تو ان کو جو ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم جو خبیث تھا جس نے ان کو شہید کیا، اس کی تلوار سے بچ جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اپنے ارادے سے ہی فوت ہوتے ہیں تو پھر اس سے بچ جانا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ کہاں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان ائمہ نے کہا ہو کہ ہم اپنے ارادے سے مرتے ہیں، ہم اپنے ارادے سے فوت ہوتے ہیں. یعنی ان ائمہ کی طرف ایسے ایسے الزامات اور ایسی ایسی بہتان بازیاں کی جاتی ہیں
کہ جو ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، ان کے عقائد کے بارے میں، کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے تھے سب کچھ، وہ یہ اس پر ایمان تھا ان کا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ کہ انبیاء سے بھی اگلا کو وہ کام ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے فوت ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کئی جو ائمہ ہیں ان میں سے ایسا مل جاتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان کی روح قبض کر لو، انہوں نے کہا میں نہیں فوت ہونا، کیونکہ وہ اپنے ارادے سے فوت ہوتے ہیں۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کسی کا ارادہ اور اختیار نہیں چلتا۔ اگرچہ انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے، لیکن انبیاء کا جو اختیار ہوتا ہے، وہ انبیاء کا اختیار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کے ساتھ ملاقات جو ہے اس کو ترجیح دی۔ لہذا یہ فضول بات ہے، اگر میں یہ کہوں نا کہ یہ فضول بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، بلا دلیل ہے سب، اور یہ کافی جو کلینی کی ہے اس کی کتاب الحجہ سے یہ ماخوذ ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جب فوت ہو جائے تو اسے صرف اس کے بعد والا امام ہی غسل دے سکتا ہے، اور وہ بھی بعد والا امام وہ ہوگا جو اس فوت ہونے والے کی اولاد میں سے بڑا ہوگا، یعنی اسے غسل دے گا جو بعد والا امام بننے والا ہے، اور وہ وہی امام بنے گا بعد میں جو اس کی اولاد میں سے بڑا ہے۔ جو کام امام کرے وہ خیر ہے، اور شر وہ ہے جسے امام چھوڑ دے۔ لو جی، یہ نیکی اور برائی کو پہچاننے کا معیار اور پیمانہ ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے جس کے ذریعے یہ نیکی اور برائی کو پہچانتے ہیں۔ نیکی اور برائی کا تعین عقل سے نہیں ہو سکتا تو امام بذات خود کیسے کر سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال اور حرام، کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ تو یہ کیا دلیل ہوئی کہ امام جس کام کو کرے وہ خیر کا کام ہے، اور جس کو چھوڑ دے وہ شر کا کام، مطلب وہ شر ہے؟ کیا امام معصوم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام پھر معصوم ہے، جو ان کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ خود ائمہ نے نہیں کہا کہ ہم معصوم ہیں، اور کیا ائمہ سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ بڑے بڑے ائمہ سے غلطیاں ہوئی، انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ائمہ سے ہو جاتی ہیں، صحابہ کرام سے، انسان ہونے کے ناطے سے ان بشری غلطیاں ہوتی ہیں، خطا ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ امام جو کام کرے گا وہ خیر پر مبنی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ امام جس کو حکم کہے گا وہ حکم ہے؟ یہ بالکل ایسے جیسے ہم نے اصول فقہ کے اندر یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ عقل سے تحسین اور تقبیح ہو سکتی ہے، چیزوں کی تحسین اور تقبیح عقل سے ہو سکتی ہے، یعنی جس کو عقل کبھی جانے وہ کبھی ہے، اور جس کو عقل جو ہے وہ اس کی تحسین کرے، اس کو اچھا جانے، وہ اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر کہ وہاں ان کے ہاں، معتزلہ کے ہاں، عقل جو ہے وہ حاکم کل ہے، اور ہر چیز کا حاکم، اور اس کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو اس کے تعین کرنے کا، اس کو طے کرنے کا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو عقل نے اچھا کہا وہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور جس کوئی چیز کو عقل نے برا کہا وہ اللہ تعالیٰ کی نہی بھی ہے، نواہی میں سے ہے کہ اللہ نے اسے روکا ہے۔ لیکن یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ نے اس کا حکم بھی دیا اور اسے روکا ہے؟ اچھا جی، اس طرح ان کے نزدیک امام نے جو کام خیر کا جو کیا ہے، مطلب وہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ اللہ کے احکامات میں سے، اگرچہ وہ کتاب و سنت میں اس کا وجود نہ ہو، اور اگر وہ امام نے چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، لہذا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نواہی میں سے ہے۔ تو جب نبی کے پاس حلال و حرام کا حق نہیں ہے تو پھر کسی ولی کے پاس یا کسی امام کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اس چیز کی بھی کوئی دلیل نہیں، دعویٰ ہے بدون دلیل۔ رافضہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل کی امامت پر کچھ دلائل کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ دلائل دیتے ہیں۔ آئیے ہم ان دلائل کو پڑھتے ہیں اور پھر ان میں سے ہر ایک کا جائزہ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مسئلہ امامت عدم بیان کا متحمل نہیں، عدم بیان کا متحمل نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کے رفع کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کی اصلاحت کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں۔ جی، تو کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک قاعدہ اور اصول
آپ جانتے ہیں اصول فقہ کا، لا يجوز تاخیر البیان یعنی وقت الحاجہ، لا يجوز تاخیر البیان یعنی وقت الحاجہ، کہ ضرورت کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا یہ جائز نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کوئی برائی دیکھتے، جب بھی آپ کوئی مسئلہ دیکھتے کہ یہاں قابل وضاحت ہے، آپ اس کی وضاحت فوراً کرتے تھے، اس میں تاخیر نہیں کرتے۔ تو کہتے کہ مسئلہ امامت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ یہ بیان نہ کرنے کا متحمل نہیں ہے کہ اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور بیان نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کائنات علیہ السلام امت میں اختلاف کو رفع کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ اختلاف اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، لہٰذا امام کے تعین سے امت میں اختلاف ختم ہوتا ہے، تو یقیناً اللہ کے نبی نے امام کا تعین کیا ہے اور آپ تعین کر کے گئے، آپ جو ہے وہ بغیر صراحت کے فوت نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی چلے ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صراحت کر کے گئے ہوں گے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا کہ علی کے نام ہی کی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا کہ آل بیت کے نام ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی ہے؟ اس کی ہم آگے انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں، پہلے ہم ان کو پڑھ لیں اشکالات کو، پھر انشاءاللہ ان کا ہم جواب دیں گے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ۔ اسی طرح انہوں نے بعض احادیث کا سہارا لیا ہے، جیسا کہ صحیح جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ حضرت زید بن ارقم اور اس طرح جو ہے وہ دیگر صحابہ کرام سے بھی حدیث یہ مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن استدلال کرنے میں اصل اشکال ہے، جیسے کہ ہم آگے اس کا رد اور اس کا جواب دیں گے استدلال کا۔ کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، لہذا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بعد علی جو ہے تمام احکام کے اندر تصرف کا حق رکھتے ہیں، یعنی جس کی مجھ سے ولا ہے علی سے بھی اس کی ولا ہونی چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد امت کے معاملات میں تصرف کا اختیار علی کے پاس، امت کے معاملات میں تصرف کا اختیار سیدنا علی بن ابی طالب کے پاس ہے۔ یہ حدیث کا معنی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد یہاں مولا سے مراد خلیفہ ہے، کہ میرے بعد جانشین معاملات امت کے سنبھالنے والا، کنٹرول کرنے والا، چلانے والا وہ علی ہوگا۔ اچھا جی اور کوئی؟ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ علی تم میرے نزدیک بمنزلۃ ہارون، ہارون کے مقام پر ہو، من موسیٰ جو کہ ان کا موسیٰ کے ہاں مقام تھا، یعنی تمہارا میرے نزدیک وہ مقام ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ کے پاس تھا، موسیٰ کے نزدیک تھا۔ ہاں صرف ایک بات ہے، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم ہوتے، تو نبی نہیں آنے والا، مطلب یہ ہے کہ تم نبی نہیں بن سکتے، لیکن تمہارا مقام جو ہے وہ وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا۔ اب اس حدیث سے وہی استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام جو ہیں ان کو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے قوم کے نمائندوں کو لے کر، اس وقت انہوں نے اپنا قوم میں جو جانشین چھوڑا تھا وہ جناب ہارون علیہ السلام تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جو خلافت اور امامت کے حقدار ہیں وہ علی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ دلیل ہے۔ لیکن یہ دلیل جو ہے ہم نے کہا حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں حضرت علی کی فضیلت ہے، پچھلی حدیث میں حضرت علی کی فضیلت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو ایسے ہارون موسیٰ کے بعد خلیفہ بنے ایسے تم بھی بنو گے؟ اس کا ہم جواب دیں گے کہ موسیٰ کے بعد ہارون زندہ ہی نہیں رہے کہ اس کو قیاس کیا جائے۔ تیسرا ایک حدیث سے انہوں نے استدلال کیا، میں نے وہ ذکر نہیں کی، میں نے کہا ویسے اس کو ذکر کر دیں گے، لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ ہے کہ صحابہ میں سے زیادہ جو فیصلوں کو جاننے والے ہیں وہ علی ہیں، لوگوں میں سے زیادہ جو فیصلوں کو جاننے والے ہیں وہ علی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیصلے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور حدیث کے الفاظ کا مجھے اس وقت جو ہے وہ ذہن میں نہیں ہے، وَأَقْضَاهُمْ علی، جی میں دیکھ رہا ہوں، یہی دیکھ رہا ہوں، اصل میں حدیث کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں، اس وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ میں حدیث ہی ذکر کروں۔ جی تو فرمایا اقضاکم علی، یہ عام طور پہ خطاب جمعہ میں جی اقضاکم علی، یہ جو ان کا ریفرنس اور حوالہ ہے یہ اس میں ہے الملل والنحل سے، الملل والنحل کے اندر سے یہ ماخوذ ہے۔ چلیے خیر،
وَأَقْضَاكُمْ عَلِي۔ اب انہوں نے اسے استدلال کیا کہ تم میں سب سے زیادہ علم قضاء کو جاننے والے علی۔ تو اچھا جی، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو ابو عبیدہ بن جراح کو بھی خلیفہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امین و عادل الامہ ابو عبیدہ بن جراح، کہ امت کے امین جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور اس طرح آپ نے بعض لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا کہ فرائض میں سب سے زیادہ فلاں صحابی ہیں، حضرت زید کا آپ نے نام لیا، اس طرح دیگر اور احکام کے اندر آپ نے دیگر صحابہ کا نام لیا، تو پھر ان کو بھی تو خلیفہ ہونا چاہیے اگر یہ دلیل بنتی ہے تو یہ تو فضیلت ہے، لیکن فضیلت کا ہونا یہ خلافت کی دلیل نہیں ہے۔ چلیے خیر، تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد غزوات میں، متعدد جنگوں میں امیر بنایا، اور ان پر کسی کو امیر نہیں بنایا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس جہاد میں، جس جنگ میں، جس مارکے میں اللہ کے نبی شریک نہیں ہوئے اور آپ نے علی کو بھیجا ہے، وہاں علی پر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے علی کا امیر نہیں بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد بھی علی پر کوئی امیر نہیں بن سکتا، نبی کے بعد بھی علی پر کوئی خلیفہ اور امیر متعین نہیں ہو سکتا۔ تو کیا خیال ہے اس دلیل کا؟ دلیل بن سکتی ہے یہ دلیل نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام کو دیگر جنگوں کے اندر ان کو بھی آپ نے امیر بنایا، اور ان پر کسی دوسرے کو امیر نہیں بنایا، جیسے کہ آگے میں ذکر کروں گا جن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں امیر بنایا، اور یہ تو ان پر ہی دلیل لوٹ کر آتی۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ان دلائل کے جواب کی طرف۔ پہلا ان کا جو استدلال ہے، کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بیان کیے بغیر جو ہے وہ امت کو نہیں چھوڑ سکتے، کہ آپ خلافت کو بیان نہ کریں، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ اس میں بیان میں تاخیر کرنا جائز نہیں، کیونکہ اگر بیان میں تاخیر ہو تو امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ امت میں اختلاف ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں، اور ہم اہل سنہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ ہم اہل سنہ حضرت علی کے فضائل پر فخر کرتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور کوئی بھی اہل سنہ میں سے جو ہے اس کا منکر نہیں ہے۔ نہ ہی ہمیں حضرت علی سے کوئی عداوت ہے، بلکہ ہمیں حضرت علی سے محبت ہے، بلکہ ہم نے جو ہے وہ اس حدیث کو سینے سے لگایا ہوا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم سے محبت کرے گا مگر مومن، اور نہیں تم سے بغض رکھے گا مگر منافق، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی سے محبت ایمان کا حصہ قرار دیا اور ایمان کی علامت و نشانی قرار دیا ہے۔ تو میرا یہ دعویٰ، میں یہ دعویٰ اور یہ دعوے سے میں کہتا ہوں کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، اور جس کے دل کے اندر نفاق ہے وہ علی کی محبت کا نعرہ تو لگاتا ہے لیکن علی سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے جن سے علی کو محبت ہے۔ یہ علی سے محبت کا تقاضا ہے۔ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حیات ہوتے تو کیا وہ گوارا کرتے کہ ان کے سامنے ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہا جائے؟ کیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گوارا کرتے کہ ان کے سامنے امہات المومنین کو برا بھلا کہا جائے؟ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہوتے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل حسن و حسین حیات ہوتے، کیا وہ گوارا کرتے کہ نبی کے یار غار پر کفر کے فتوے لگائے جائیں؟ اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا وہ گوارا کرتے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت اور الزام لگائی جائے اور کہا جائے کہ ہمارے امام مہدی آ کر ان کو قبر سے نکال کر کوڑے لگائیں گے؟ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں یہ گوارا نہ کر سکے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ابو بکر و عمر کو بلا بلا کہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کوفے کے جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر سب کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر میں نے پہلے سے تنبیہ کی ہوتی اس بات پر کہ جو ابو بکر و عمر کو برا بلا کہے گا اس کو کوڑے ماروں گا، تو میں اس کو کوڑے مارتا۔ خبردار، نبی کائنات کے بعد اگر امت میں کوئی افضل ہے تو ابو بکر و عمر ہے۔ تو کیا وہ علی جو صرف معمولی سا، یعنی حضرت شیخین کے بارے میں سننا گوارا نہ کر سکے ان کے خلاف، تو کیا وہ تان و تشنیع اور کفر کے فتوے سننا گوارا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ علی سے محبت کس کو ہے اور بغض کس کو ہے؟ علی کو ماننے والے کون ہیں اور علی سے نفرت کرنے والے کون؟ علی سے یقیناً نفرت کرنے والے وہ ہیں جو علی سے محبت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، اور جن سے علی کو محبت تھی ان سے بغض رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ہماری ولا تمام صحابہ کرام سے، لیکن ہمارا جو ہے وہ علی سے محبت کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم باقی صحابہ سے دشمنی لگا لیں۔
کیا انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب، نبی کائنات پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ہم موسیٰ کو چھوڑ دیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں، ہم نوح کو چھوڑ دیں، دیگر انبیاء کو چھوڑ دیں؟ لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب سے ہماری محبت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آل بیت کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جن سے آل بیت کو محبت ہے۔ دعوے میں وہ جھوٹا ہے، نہ کہ ہم دعوے میں جھوٹے ہیں۔ لہٰذا ہم موضوع کی طرف آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ علی کے فضائل ہمارے سار آنکھوں پہ، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اگر کسی صحابی کے فضائل احادیث میں وارد ہوں گے تو وہ خلافت کا حقدار بھی ہے یا اس کو ہم خلیفہ بنا دیں گے۔ خلافت کا حق ایک الگ چیز ہے، فضیلت الگ چیز ہے، تو اس وجہ سے دونوں کو خلط ملط کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ان فضائل کے اندر جو آپ نے دلائل پڑھے، من کنت مولا فعلی مولا، یا جو ہے وہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا واقداکم علی، یا دیگر جو حدیث حوالے سے پیش کی جاتی، ان میں کوئی بھی حدیث ایسی صریح نہیں ہے کہ جس کے اندر واضح طور پہ علی کی خلافت اور امامت کا ذکر ہو۔ کسی قسم کی کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسئلہ خلافت اور امامت کو متعدد مقدمات اور قرائن سے واضح کیا ہے۔ بالکل ایسے اللہ کے نبی نے امت کو اختلاف پر نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے اگرچہ حکم نہیں دیا کہ میرے بعد ابو بکر کو خلیفہ بناؤ، لیکن اللہ کے نبی نے نام بھی لیا ہے، اللہ کے نبی نے ارادہ بھی کیا ہے، اللہ کے نبی نے کچھ ایسے مقدمات پیش کیے ہیں تاکہ صحابہ سمجھ جائیں کہ میرے بعد کس کو خلیفہ بنانا ہے۔ آپ نے امامت کے لیے کھڑا کیا، آپ نے عائشہ کو کہا اپنے بھائی کو بلاؤ، میں تمہیں لکھ دوں کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، تاکہ لوگ کوئی طمع کرنے والے طمع نہ کریں۔ یہ دلیل بھول جاتے ہیں اور ہماری ہی کتابوں سے وہ دلائل لے کر آتے ہیں جو علی کی خلافت کو ثابت کرتے ہیں، توڑ مروڑ کر سیاق و سباق سے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ خلافت کے مسئلے میں بیان کے بغیر امت کو نہیں چھوڑ کر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے اس کے اندر مقدمات، اشارات اور صراحتاً بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پہ ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بعض مقامات پہ آپ نے صراحت بھی کی ہے لیکن حکم نہیں دیا، بس صراحت بھی کی ہے بعض مقامات پہ۔ لیکن آپ دکھاؤ کہ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی بن ابی طالب کے نام جو ہے وہ صراحت کی اور مقدمات پیش کیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے امت کو اس مسئلے میں چھوڑا نہیں اختلاف پر، بلکہ مقدمات اور اس طرح قرائن سے واضح کیا ہے کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہو۔ تمام مقدمات، تمام قرائن کس طرف جاتے ہیں؟ ابو بکر کے گھر کی طرف، ابو بکر کی طرف جاتے ہیں، ابو بکر کی خلافت پہ دلالت کرتے ہیں۔ اہل سنہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ابو بکر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی قرائن مقدمات پیش کیے ہیں۔ صرف اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت ابو بکر نصاً بیان کی ہے یا اشارتاً، یعنی کہ آپ نے صراحتاً ابو بکر کا نام لے کر ان کے نام خلافت کی ہے یا آپ نے اشارے کیے، اس میں صرف اختلاف، باقی اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے نبی نے متعدد مقدمات اور قرائن پیش کیے امت کے نام کہ میرے بعد ہم نے کس کو خلیفہ بنانا ہے، اور آپ کو یقین تھا کہ میرے بعد امت کبھی اس مسئلے کے اندر بھٹکے گی نہیں، اور یقیناً صحابہ کرام ابو بکر کی امامت پر، ابو بکر کی فضیلت پر، ابو بکر کے مقام پر جو ہے وہ جمع ہوں گے۔ آئیے ذرا اس کی دلیل کیا ہے، ہم معتبر مصادر سے اس کی دلیل دیتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی آخری بیماری میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اہل سنہ ہمارے نزدیک سب سے معتبر مصادر دو ہیں قرآن کے بعد، بخاری اور مسلم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں مجھے فرمایا، ادعی لی ابا بکر اباکی، کہ عائشہ میرے لیے ابو بکر کو اپنے باپ کو بلاؤ، ان کو لے کر آؤ، وہ اخاکی اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو لے کر آؤ، حتی اکتبا کتابن، حتیٰ کہ میں ایک کتاب لکھوں، ایک خط لکھوں، ایک پیغام لکھوں، فإنی اخاف، پر بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یتمنى متمنن، کہ کوئی تمنا کرنے والا، کوئی طمع رکھنے والا، کوئی لالچ رکھنے والا طمع کر لے، یعنی کس چیز کا؟ خلافت کا، خلافت کی تمنا کرنے والا، آرزو رکھنے والا، کوئی طمع رکھنے والا کل کو طمع کر لے کہ میرے نام اللہ کے نبی نے وصیت کی ہے، یا کوئی کہہ دے کہ میں حقدار ہوں۔
وَيَقُولُ قَائِلٌ اور کہنے والا یہ کہے انا اولا میں زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. یہ بہت اہم جملہ ہے، یہ بہت اہم جملہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے، یہ صراحت ہے، یہ صراحت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، اور اللہ انکار کرتا ہے، مسلمان بھی انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے کسی اور کو خلافت نہیں دیتے. اللہ نے انکار کر دیا، مومنوں نے انکار کر دیا کہ کوئی مسلمانوں کا ابو بکر کے علاوہ خلیفہ بنے. اللہ اکبر. ایسا ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مومنوں نے انکار کر دیا کہ کوئی اور خلیفہ بنے. سب مومن مسلمان صحابہ کرام ابو بکر کی خلافت پر متفق ہوئے، اور سب نے ان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا کہ میرے بعد امامت کے مستحق ابو بکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا. 9 ذوالحجہ میں جو حج ہوا تھا، 9 ہجری کو جو حج ہوا تھا آپ سے 1 سال پہلے، 10 سے پہلے، اس میں آپ نے ابو بکر کو امام بنا کر حج کا بھیجا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ عورت جو آپ کے پاس آئی تھی، اس نے مسئلہ پوچھا، آپ نے بتایا کہ اس نے کہا اگر آپ نہ ہوں تو پھر میرے بعد ابو بکر کے پاس آنا، اس کے بعد عمر کے پاس آنا، اس کے بعد علی کے پاس، عثمان کے پاس آنا. وہ حدیث بھی موجود ہے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے فوت ہونے کے بعد سب کی کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی. تمام خوخات جو ہیں وہ سارے خوخے بند کر دو سوائے خوخہ تو ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہنے دو. یہ دلائل ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں وہ انتمنی بمنزلت ہارون موسیٰ اور من کنت مولا فعلی مولا جو فضائل ہیں ان کو لے کر ہم جو ہے وہ یہاں تنسیس اور خلافت اور امامت کی وصیت کی طرف لے کر آتے ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر پھر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح. ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے دلائل کس طرف جائیں گے؟ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق کے خلافت کو پہچانا ہے. ان احادیث کو دیکھ کر ابو بکر کے حق کو پہچان گیا صحابہ کرام، ان کو پتہ چل گیا کہ نبی کے بعد حقدار خلافت کے ابو بکر ہے. شیعہ کے پاس ان کے کوئی جواب نہیں، ان احادیث کے کوئی جواب نہیں شیعہ کے پاس سوائے بہتان اور جھوٹ کے، اور کچھ نہیں ان کے پاس. کیا جواب دیں گے ان احادیث اور ان دلائل کا؟ کوئی نہیں. کہتے ہیں یہ ساری احادیث گڑھی ہوئی ہیں، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں، یہ تو وہ ہے، اس طرح کے. اچھا یہ ساری گڑھی ہوئی ہیں، لیکن جو تمہاری کتابوں کے اندر بغیر سندوں کے ہیں، مجاہیل راوی، مجہول راوی، ان فلان رجل من اہل شام، اہل شام میں سے ایک آدمی بیان کرتا ہے، اہل بصرہ میں سے ایک آدمی بیان کرتا ہے، اہل کوفہ میں سے ایک آدمی بیان کرتا ہے، سارے دڑگم مڑگم ادھر ادھر کے لگا کے نیچے اوپر کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہا، امام حسن زکی نے کہا، امام علی زین العابدین نے کہا، لیکن نیچے کنہوں نے کہا یہ پتہ ہی نہیں، کنہوں نے کہا، کہاں سے آیا. لو جی، ان چیزوں پر عمارت قائم کی جا رہی ہے. کن کی؟ عبادات، معاملات اور احکامات. کیسی وہ عبادات اور کیسا وہ مذہب اور مسلک ہوگا کہ جس کی عمارت، جس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں، جس کو بیان کرنے والے راوی مجہول ہیں، کوئی ریڑی والا، کوئی بازار والا، کوئی گوشت والا، کوئی ادھر ادھر کر روایتیں بیان کر رہا ہے اور اس سے چپ کر کے لے رہے ہیں، اور جن کے پاس احادیث بیان کرنے والے راویوں کی پوری حالات زندگی سند کے ساتھ محفوظ ہے، حدثنا اخبرنا کے ساتھ، ان کو ٹھکرا دیتے ہیں، ان کے اوپر بہتان بازی کرتے ہیں اور ان کو من گڑت اور موضوع قرار دیتے ہیں. لیکن اپنی کتابوں کے اندر کوئی سند ہی نہیں، کوئی اتھینٹک بات ہی نہیں ہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے بھی اگلی کوئی دلیل ہے. والعیاذ باللہ. شیعہ کے پاس چلیے بالفرض ہم نے مان لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ علی کے نام وصیت کی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت روبدار شخصیت، بہادر ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، سارے اوصاف ان کے اندر موجود تھے، اور مرحب کو 2 ٹکڑے کرنے والے ہیں، اور خیبر کے قلعے کو فتح کرنے والے ہیں. سارے فضائل ان کے ہم مانتے ہیں، ان کی جرت و بہادری کو بھی مانتے ہیں، اور ان کے بقول مشکل کشا بھی ہیں، مجھے بتائیے کہ نبی کائنات علی کے نام خلافت کی وصیت کریں اور علی خاموش ہو جائیں؟ علی کسی کو نہ کہیں کہ میں خلیفہ ہوں نبی کے بعد، دیکھو میرے پاس لکھا ہوا موجود اللہ کے نبی کی طرف سے. مجھے بتائیے کیا یہ علی کی توہین نہیں؟ پھر توہین کرنے والے ہم ہیں
یا توہین کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ علی کے نام وصیت تھی لیکن علی خاموش ہو گئے، ڈر گئے، چپ ہو گئے۔ جی امت کی مصلحت کا مسئلہ تھا تاکہ امت میں لڑائی نہ پیدا ہو۔ مجھے بتائیے جب نبی ایک حق علی کو دے کر جائیں اور علی اس پہ خاموش ہو جائیں، کمپرومائز کر لیں، اور نعوذ باللہ وہ علی بزدل تھے کہ خاموش ہو گئے، ڈر گئے کہ ابو بکر عمر ایک طرف ہے تو شاید میری گردن نہ اڑا دی جائے، نعوذ باللہ، کیا یہ علی کو بزدل ثابت کرنے کے یہ طریقے نہیں؟ گویا کہ محبت کے لبادے میں یہ آل بیت کی دشمنی جو ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، ان کی توہین کی جا رہی ہے اس انداز میں کہ علی کے نام وصیت تھی لیکن علی نے بتایا ہی نہیں، علی کے نام وصیت تھی لیکن علی نے مطالبہ ہی نہیں کیا۔ کوئی ایک صریح صحیح دلیل لائی جائے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ آل بیت میں سے علی نہیں بلکہ کسی نے بھی دعویٰ کیا ہو کہ ہمارے نام اللہ کے نبی نے وصیت کی، تعین کر کے اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ میرے بعد علی اور علی کی آل ہو، حتیٰ کہ اپنی کتابوں سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ان کے جو منصف ہیں جن کے اندر کچھ اعتدال اور میانہ روی ہے، انہوں نے خود اس بات کی صراحت کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل کے نام نبی علیہ السلام نے خلافت کی کوئی صراحت نہیں کی اور نہ ہی آپ نے وصیت کی۔ اگر آپ اس کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں اشیاء و تصحیح، یہ موسوی کی کتاب، صفحہ نمبر 19 سے 20 تک، اس کے اندر یہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ تو جو شیعہ میں سے معتدل ہیں، جو منصف ہیں، انصاف پسند ہیں، کچھ ہر مسلک کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں میانہ روی اختیار کرنے والے، جو حق بات کو تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی کبھی مخالف کی صحیح بات کو مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہمارے ائمہ کے پاس کہ ان کو وصیت کی گئی، کوئی کسی اپنی کتابوں کے اندر سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ علی کے نام اللہ کے نبی نے وصیت کی اور خلافت کی، یا علی کی آل کے نام اللہ کے نبی نے وصیت کی۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اپنا کوئی جانشین متعین کر دیجئے، ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زندہ تھا، ان سے کہا گیا کہ اپنا کوئی جانشین بنا دیجئے، آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا تاکہ امت میں اختلاف نہ رہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا آگے سے؟ انہوں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں اسی طرح چھوڑتا ہوں جیسے رسول کریم علیہ السلام نے چھوڑا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ ہوا تو وہ تم سے بہتر پر تمہیں جمع کرے گا، یعنی تم میں سے جو بہتر ہے اس کے ہاتھ پر تمہیں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور اس کے متحد تم ہوگے، جیسے رسول کریم علیہ السلام کے بعد تم میں سے بہتر پر تمہیں جمع کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام نے کسی کا واضح طور پہ حکم نہیں دیا کہ اس کی بیعت کرو، لیکن آپ کی وفات کے بعد اللہ نے امت کو افضل ترین شخص پر جمع کیا، ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ تھا ان کا۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح میں تعین کر کے نہیں جاؤں گا، لیکن اگر اللہ کا تمہارے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ ہوا تو یقیناً اللہ تمہیں اسی طرح کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر جمع کر دے گا جیسے نبی کائنات کی وفات کے بعد اللہ نے امت کو ابو بکر کے ہاتھ پر جمع کیا۔ یہ البدایہ والنہایہ سے ماخوذ عبارت ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی نے جو ہے وہ اگر پوری ان کی آل کے نام وصیت ہوتی تو حضرت علی کہہ دیتے کہ ہاں بالکل ہمارے نام تو وصیت ہے۔ تو اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد ان کے نام وصیت نہیں کی اور ان کا تعین کر کے یا ان کی آل کا نام لے کر نہیں کہا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جیسے امت کو چھوڑ دیا اور اللہ نے سب سے نیک آدمی کے ہاتھ پر امت کو جمع کیا اس پر، تو ایسے تمہیں بھی اللہ جمع کرے گا۔ اچھا اس کے بعد مزید ذرا دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ذرا دیکھیے۔ حضرت عباس نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ہے، حضرت علی کے بھی چچا ہے، انہوں نے حضرت علی سے ایک دفعہ کہا کہ آئیے ہم رسول کریم، جب اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تو انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ چلیے ہم اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خلافت کی وصیت ہمارے نام کر دیں، یعنی آل بیت کے نام، بنو ہاشم کے نام، بنو عبد المطلب کے نام آپ جو ہے وہ خلافت کی وصیت کر دیں تاکہ بعد میں یہ حق ہم سے چلا نہ جائے۔ تو حضرت علی نے آگے سے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں واللہ لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیمنعنا لا یعطیناها الناس ابدا، کہ اللہ کی قسم اگر ہم نے رسول کریم علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کیا اور آپ نے اگر وہ آپ ہمیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ نہ دی ہمیں یعنی خلافت یا اس کا حق ہمیں نہ دیا تو لا یعطیناها الناس ابدا، تو لوگ بھی ہمیں کبھی نہیں دیں گے، لوگ بھی ہمیں کبھی نہیں دیں گے۔ یعنی اگر ہم اس پہ سکوت اختیار کرتے ہیں تو ہماری باری آ جائے گی، یعنی فضیلت کے اعتبار سے آخرکار باری آ جائے گی، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیں کبھی آگے نہیں آنے دیں گے۔
وَإِنِّي اور بے شک میں لا اسألها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدا میں اللہ کے رسول سے اس بارے میں ہرگز کبھی بھی سوال نہیں کروں، یعنی خلافت کے بارے میں اللہ کے نبی سے جا کر میں خود نہیں مانگوں گا کبھی بھی۔ کیا اس سے معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت کے نام کوئی وصیت نہیں کی خلافت اور امامت کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہو سکتا ہے انکار کر دیں، اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے کہ مجھے خلیفہ بنائیں۔ بڑی پیاری بات کی انہوں نے، اور اس کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو کوئی خلافت کی تمنا اور طلب بھی نہیں تھی، خواہش بھی نہیں تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ان سے پہلے اور لوگ ہیں جو مستحق ہیں خلافت کے، ان میں سے ابو بکر ہیں، ان کو پتا تھا ابو بکر زندہ ہے، نبی کے یار غار موجود، اور علی رضی اللہ عنہ اس بات کو جانتے تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسن بن علی، تو انہوں نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کے والد نے ان کے نام لے کر انہیں اپنے بعد خلیفہ بنایا ہے، بلکہ آل بیت میں سے کسی ایک سے بھی بسند صحیح سند کے ساتھ نہیں ملتا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں خلافت کی وصیت کی ہے۔ چلیے جی اگلی دلیل کی طرف آتے ہیں، من کنت مولا فعلی مولا۔ اس سے استدلال بالکل باطل ہے۔ استدلال باطل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ولا، دوستی، ولایت خاصہ کا ذکر ہے۔ من کنت مولا ہوں یعنی جس کا میں مولا ہوں، دوست ہوں، جس سے میری ولایت ہے، علی کی بھی اس سے ولایت ہے، تو اس سے استدلال باطل ہے۔ ساتھ ساتھ میں اس وجہ سے کر لیتا ہوں، اگر کوئی غلطیاں وغیرہ ہوں تو بعد میں پھر وہ بھول جاتا ہوں۔ جی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا جو ہے، اس کے اندر تو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ علی میرے بعد خلیفہ ہے، کیونکہ یہاں جو ولا ہے، ولا سے مراد دوستی ہے، ولایت خاصہ کا ذکر ہے، ولایت عامہ نہیں ہے، عمارت جس کو مراد ہے وہ ولایہ ہوتی ہے، نہ کہ وہ مولا ہوتی ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں متعدد نصوص ایسی ہیں جن میں مومنوں کے مابین ولا اور دوستی کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب وہ سارے ایک دوسرے کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، یعنی مومن مومنوں کے، مومن مردوں کے، اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم، یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور اس کے لیے کہ بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس طرح قرآن کریم اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کا ولی اور دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان سے محبت چونکہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے متعدد مقامات پہ جو ہے وہ ولایت مومنوں کی مومنوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ، مومنوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، یہ متعدد مقامات پہ آئی ہے، تو پھر کیا مطلب ہر جگہ جو ہے خلافت مراد ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد جو ہے وہ یہاں یہ نہیں ہے کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا، مطلب خلیفہ میرے بعد علی ہوں گے اور تصرف کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین سے ولا اور دوستی واجب ہے، ویسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ضروری ہے اور واجب ہے۔ یہ معنی ہے حدیث کا، جو رسول کریم علیہ السلام کو اپنا دوست اور مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی لازمی سمجھے۔ علی سے نفرت کرنے والا وہ نبی کا مولا نہیں ہے، نبی کا دوست نہیں ہے، نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے جو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ لیکن یہاں خلافت یا امامت کا تو ذکر ہی نہیں۔ اسی طرح بعض علماء نے حدیث کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے علی کو محبت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لفظ مولا ہے عربی زبان میں اس کے بے شمار معنی ہیں، ان معنی کے اندر کہیں بھی ان کے اندر جانشین اور خلیفہ کا ذکر نہیں کہ اس کا معنی خلیفہ اور امام بھی ہے، یعنی میرے بعد امام یہ ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے، مولا کا لفظ رب کے لیے بھی آتا ہے،
مولا مالک کے لیے بھی آتا ہے، مولا سید کے لیے بھی آتا ہے، مولا منعم کے لیے بھی آتا ہے جو احسان کرنے والا ہوتا ہے، مولا موتق کے لیے بھی آتا ہے جو آزاد کرنے والا ہوتا ہے، اور موتق کے لیے بھی آتا ہے، موتق کے لیے بھی آتا ہے، موتق کے لیے بھی آتا ہے۔ موتق جو آزاد کرنے والا، اس وجہ سے کہتے ہیں مولا ابن عمر۔ آپ نے دیکھا ہو اکثر حدیث میں آتا ہے ان نافع مولا ابن عمر، مالک ان نافع ان ابن عمر، مالک نافع مولا ابن عمر، اکرمہ مولا ابن عباس، آپ اکثر سنتے ہیں۔ تو یہ جو اکرمہ مولا ابن عباس ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکرمہ عبداللہ بن عباس کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اسی طرح نافع مولا ابن عمر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام عبداللہ بن عمر کے بعد نافع ان کے جو غلام تھے آزاد کردہ، وہ ان کے بعد خلیفہ ہوں گے یا ان کے جانشین ہوں گے۔ یہ تو ہرگز بھی مطلب نہیں ہے۔ یہ آپ معنی دیکھ لیں، ان کے اندر کہیں بھی جانشین کا اور خلیفہ اور امام کا ذکر نہیں کہ میرے بعد امام ہوگا۔ تو رب کے معنی میں آتا ہے مولا، مالک کے معنی میں، سید کے معنی میں، منعم کے معنی میں، موتق اور موتق کے معنی میں، یعنی آزاد کرنے والا اور آزاد کیا گیا، ناصر مددگار، محب محبت کرنے والا، تابع کسی کے تابع رہنے والا، پڑوسی، حلیف، عبد یعنی غلام، اس کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ اس طرح کے معنی کے لیے آتا ہے۔ اور یہاں حدیث میں یہ لفظ مذکورہ بالا اکثر معنی کو شامل ہے حضرت علی کے حق میں، حضرت علی کے حق میں اکثر، یعنی محب، تابع، ناصر، اس طرح پڑوسی، حلیف، اور اسی طرح جو ہے وہ مطلب کہ سید کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید ہیں، قوم کے بڑے ہیں، ایسے علی بھی بڑے ہیں، تو اس کے معنی کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر کہیں یہ تو نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے لیے امامت ہے نبی کے بعد، اس کا کوئی یہاں مراد دوستی کا ذکر کرنا ہے، محبت کا ذکر کرنا ہے کہ علی سے محبت کرو، ان کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، وگرنہ اس کے اندر تو کہیں بھی نہیں ہے امامت اور خلافت کا۔ رہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی والی دلیل سے استدلال کرنا، تو یہ استدلال جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ بھی کئی وجوہات سے باطل ہے۔ اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں اس روایت کا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے اندر جب آپ تبوک کی جنگ کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت علی کو خواتین اور بچوں پر نگران بنایا، اور آپ نے کہا کہ میرے بعد تو مدینہ میں رہو۔ حضرت علی چونکہ بہادر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بہادر آدمی جو ہے وہ جنگ میں ہی اچھا لگتا ہے، اور اس کو جنگ میں ہی شرکت کرنا اچھا لگتی، اور وہ حضرت علی اس وجہ سے پریشان تھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے بچوں اور عورتوں پر جو ہے نگران بنا دیا ہے، حالانکہ میں تو جنگجو بہادر ہوں، مجھے جنگ میں شریک ہونا، یعنی گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جہاد سے محرومی کی وجہ سے ان کو پریشانی تھی۔ کچھ منافقین نے باتیں بھی کی، انہوں نے کہا کہ یہ علی سے اللہ کے نبی کو محبت ہی نہیں، اس وجہ سے ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے اور پیچھے چھوڑ دیا بچوں اور عورتوں پر۔ تو یہ باتیں سن کر حضرت علی کو بڑی پریشانی ہوئی۔ تو کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ آپ جرف مقام پہ پہنچ چکے تھے۔ جرف مقام اس طرف ہی آتا ہے، یعنی تبوک کی سائڈ پہ، اور یہ اس وقت مدینہ میں معروف مقام ہے۔ یہ جو اسلامک یونیورسٹی ہے مدینہ یونیورسٹی، اس سے بالکل بیک سائڈ پہ جرف کا مقام آتا ہے، تو اس سے سیدھا راستہ تبوک کی طرف جاتا ہے۔ تو جب اس مقام پہ پہنچے تو حضرت علی نے تلوار پکڑی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگ دوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا علی بڑے پریشان ہیں تو پوچھا علی کیا مسئلہ ہے؟ میں کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں پر بنا دیا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، یا لوگ میرے بارے میں بڑے منافق بدگمانیاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی پریشان نہ ہو، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، میں آپ کو اسی طرح اپنی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور وہ اپنے پیچھے ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن کیا ہارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی یعنی ان کے خلیفہ بن سکے؟ ایسا نہیں ہوا بالکل بھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے 40 سال پہلے حضرت ہارون فوت ہو گئے تھے، تو پھر یہ قیاس معاملے کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو حوصلہ دیا ہے یہ بات کر کے کہ آپ کا مقام اس وقت مدینہ میں میرے پیچھے رہنے کا بالکل ایسے ہے جیسے حضرت ابوبکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے ملاقات کی طرف جانے یا اس کے لیے جانے کے پیچھے جو ہے جو ہارون کا مقام تھا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میرے بعد خلیفہ تم ہوگے، یہ تو ہرگز بھی نہیں ہے۔ دوسرا، اس حدیث کو خلافت میں معمول کرنا اس اعتبار سے بھی درست نہیں کیونکہ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے ہی نہیں، بلکہ وہ تو حضرت موسیٰ سے کئی سال پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، لہذا اس اعتبار سے بھی قیاس درست نہیں۔ ہاں، اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام زندہ رہے ہوتے
تو پھر ان کے بعد ان کے جانشین بنے ہوتے تو چلے پھر کسی اعتبار سے ہم کہہ دیتے کہ قیاس تمہارا ہو سکتا ہے، لیکن قیاس درست ہی نہیں، کیونکہ ہارون موسیٰ علیہ السلام سے 40 سال یا کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اور آپ نے تشبیہ دی کہ جیسے موسیٰ ملاقات کے لیے گئے تھے تو ان کے بعد ہارون کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا تھا، لیکن جب موسیٰ آ گئے تو پھر موسیٰ ہی تھے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے بعد پھر ہارون علیہ السلام ہی خلیفہ اور جانشین رہے، اگرچہ موسیٰ آ بھی گئے، تو ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ اور یہ تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جبریل نے آنا علی پر تھا لیکن بھول کر نبی علیہ السلام پہ چلا گیا۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر متعدد کتابوں میں صراحت موجود ہے ایسے کہ نعوذ باللہ کہتے ہیں علی نے وہی لے کر آنا، جبریل نے وہی لے کر آنا علی پر تھا لیکن غلطی سے وہ نبی علیہ السلام کی طرف چلا گیا۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر صراحتاً موجود ہے عبارتیں۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض جنگوں میں امیر بنانا ان کے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے، تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کئی دفعہ امیر بنے، اور کئی صحابہ کرام کو امیر بنایا گیا، جیسا حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح اور کئی صحابہ کرام ہیں، ان پر کسی کو امیر نہیں بنایا گیا۔ تو پھر تو وہ بھی خلیفہ بننے چاہیے نا، نبی علیہ السلام کے بعد وہ بھی آ جاتے میدان میں، کہہ دیتے کہ میں بھی خلیفہ ہوں چونکہ مجھے اللہ کے نبی نے فلاں جنگ کے اندر لشکر کی عمارت دی اور میرے تحت کئی افضل صحابہ بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ میں سب سے افضل ہوں اور میں خلافت کا حقدار ہوں۔ اور یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، اگر تم مدینہ کی نیابت کی بات کرتے ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینہ صحابی کو مدینہ میں اپنا نائب بنا کر آپ جنگوں پہ گئے ہیں، تو پھر نبینہ صحابی بھی دعویٰ کر سکتے کہ میں نبی کے بعد خلیفہ ہوں۔ اگر خالی نبی علیہ السلام کا حضرت علی کو اپنے بعد تبوک کی جنگ کے اندر مدینہ میں اپنا جانشین بنا کے جانا اگر یہ خلافت اور امامت کی دلیل ہے، تو پھر نبینہ صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو صحیح احادیث کے اندر، بخاری مسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے ان کو اپنا نائب اور جانشین بنایا ہے کئی جنگوں کے اندر اور ان کو مدینہ میں چھوڑ کر گئے۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نائب نہیں بنایا، آپ اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ پہ چلے جاتے، اور کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنا کر چلے جاتے، نبینہ صحابی تھے، کبھی آپ کسی دوسرے کو بنا کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت علی کو ایک دفعہ اپنا جانشین بنا دیا ہے، مطلب مدینہ میں اپنا نائب بنا کے چھوڑا، تو مطلب یہ خلافت کی دلیل ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ یہ دلیل پیش کر دیتے پھر کہ اللہ کے نبی نے تبوک کے میدان میں فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، لہذا میں خلافت کا حقدار۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا جو آج دعوے کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی حقیقت ہوتی تو یقیناً وہ پیش کرتے اور وہ اس حق کو لیتے، کبھی اس حق سے انحراف نہ کرتے، کبھی اس حق پہ خاموش نہ ہوتے۔ ثابت یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ حضرت علی کے نام امامت کی وصیت کی ہے اور تعین کیا ہے ان کا، اور نہ ان کی آل کے نام کی ہے، بلکہ یہ پراپگنڈا ہے، صرف اپنے ذاتی مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہے ائمہ کی طرف، صحابہ کرام کی طرف، آل بیت کی طرف جھوٹ اور من گڑت باتیں منسوب کر کے اپنے ہدف کو پہنچنا چاہتے ہیں، اپنے اہداف کو طے کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور آل بیت کی محبت کا صرف خالی نعرہ لگا کر، لبادہ اوڑھ کر جو ہے امت مسلمہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔